أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان اہل کتاب پر لعنت فرمائی جنہوں نے تورات اور انجیل کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکوں کو جانتے ہوئے بھی چھپایا، اور ان لوگوں پر بھی لعنت فرمائی جنہوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین آج کی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے تو اے مخاطب تو ہرگز بھی اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، یعنی جس پر اللہ تبارک تعالیٰ لعنت فرمائے اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بت اور شیطان کا جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ بت کی عبادت کرتے ہیں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، تو لفظ جو ہے استعمال کیا گیا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جبت اور طاغوت، ہر وہ چیز جس کے اللہ رب العالمین کے سوا عبادت کی جائے وہ جبت کہلاتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جبت سے مراد بت ہیں جن کی یہ پوجا کفار و مشرکین کرتے ہیں، یعنی پتھر کے جو بت بنے ہوتے ہیں ان کو جبت کہا جاتا ہے، ان کی جو عبادت کرتے ہیں ان کو جبت کہا جاتا ہے۔ اور طاغوت سے مراد بتوں کے وہ ترجمان جو بتوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی لوگوں کو بتا رہتے ہیں کہ یہ بت یہ کام کرتا ہے، یعنی جو اس کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں ان بتوں کے، کہ یہ اس کے اندر خاصیت ہے، یہ منت اس جگہ جا کر مانو گے تو یہ پوری ہوگی، جس طرح وہ کافروں کے گرجا گھر کے اندر پادری بیٹھے ہوتے ہیں یا ان کے جو مارنے والے جو بڑے سپہ سالار ان کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے طاغوت۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے مراد ساحر ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ ساحر کہتے ہیں جو جادو کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کالا علم، اور یہ جب سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مختلف اقوال ہیں، جب سے مراد بت بھی ہیں، جب سے مراد وہ ساحر بھی ہیں، ساحر سے مراد کے جادو کرنے والا، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے اور جو انسان کی صورت میں آتا ہے، اور لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب سے مراد یہ بھی ہے کہ مراد یہودی عالم حی بن اخبت ہے، اور طاغوت سے مراد ایک ان کا یہودیوں کا سردار عالم ہے جس کا نام کعب بن اشرف ہے، اس مراد یہ لیا گیا ہے۔ یعنی مختلف اقوال ہیں، مگر یہ ہے مختصر اور خاص یہ معنی یہ ہے کہ جبت اسے کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے اس کو جبت کہا جاتا ہے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ پادری ہو، چاہے وہ پھر آگ پرست ہو، جو بھی ہو۔ اور طاغوت سے مراد یہ اقوال بہت سارے ہیں، شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ پادریوں کے جو وہاں پر مندروں کے اندر بیٹھے پادری ہوتے ہیں جو اس کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں بندوں کو، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ان کے لیے ہے جب کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ یہودی جو کعب بن اشرف جنگ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، یہودی تھا یہ اشرف بن کعب بن اشرف، تو انہوں نے مکہ کے لوگوں سے ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنگ کرنے کے لیے آیا قریش سے ملا اور اپنا حلیف بنایا ان کو، یعنی اپنے ساتھ ان کو ملا کر کام کرنے کا مشورہ دیا۔ قریش نے کہا تم اہل کتاب ہو اور تمہاری بنسبت تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو، یعنی تم بھی اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہو۔ جو اہل کتاب تھے وہ اللہ رب العالمین کو بھی مانتے تھے اور کتاب تورات انجیل پر عمل کرتے تھے، اور کچھ ان میں سے حق کے راستے پر تھے اور کچھ گمراہی کے راستے پر بھی تھے، یعنی وہ اللہ رب العالمین کو ماننے والے تھے اہل کتاب۔
اور جو یہ تھے اہل قریش، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، انہوں نے اس کعب بن اشرف کو کہا کہ تم اہل کتاب ہو، تم بنسبت ہم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہو، کیونکہ وہ بھی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو پھر اس کعب بن اشرف نے کہا کہ تم جو تمہاری کس بات پر اعتماد کرتے ہو، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک اس بات کی یقین دہانی کراؤ کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر پھر کام کریں گے جب تک تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے۔ یہ اہل مکہ، قریش مکہ نے کہا تھا اس کعب بن اشرف کو کہ ہم تمہارے ساتھ تب چلیں گے، تب آقا علیہ السلام کی مخالفت کریں گے تمہارے ساتھ مل کر جب تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو گے، پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ پھر انہوں نے سجدہ کیا اور ان کا دل مطمئن ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تم بعض جو ہے کہ اہل کتاب، بعض سے کہا گیا کہ جبت اور طاغوت پر تو ایمان رکھتے ہو، پھر تو وہ انہوں نے جب کہا کہ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہمارا یہ کام ہے، جو کعبے کے اندر حج کرنے کے لیے آتے ہیں ہم ان کو پانی بھی پلاتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی قیدی ہو جائے تو ہم انہیں چھڑوا بھی لیتے ہیں۔ یہ کعب بن اشرف کو ابو سفیان نے کہا، تو اس نے کہا اس کی بنسبت معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی بنسبت تم تو زیادہ اچھا کام کرتے ہو، وہ تو صرف یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ تو اس وقت جب اس نے یہ کہا ابو سفیان کو، کعب بن اشرف نے، ان سے زیادہ تو تم اچھے ہو بنسبت، تم لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہو، ان کو رہائش بھی دیتے ہو، اگر وہ قیدی بن جائے ان کو آزاد بھی کراتے ہو۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، کیونکہ پیچھے والی آیات کا اب ترجمہ ہمیں سمجھ آئے گا جب ہم نے واقعہ پڑھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کے بنسبت زیادہ بہتر ہیں۔ یعنی وہی بات وہ کہتے ہیں کہ تم تو کھانا بھی کھلاتے ہو، ان کو رہائش بھی دیتے ہو، ایمان والوں کے بنسبت یعنی آقا علیہ السلام پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں ان کی بنسبت تو تم زیادہ صحیح راستے پر ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے رد کے اندر یہ جواب ارشاد فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یعنی اہل قریش بھی جو کفار یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو ان کے حریف بن کر ان کو اپنے ساتھ ملا کر کعب بن اشرف آیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان پر یہ لعنت فرمائی ہے۔ آگے فرمایا ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے اے مخاطب تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی پھر اہل مکہ بھی یعنی قریش مکہ بھی اور وہ بھی مل کر بھی میرے آقا علیہ السلام کے دین کو مٹانے کی بڑی بڑی کوششیں کی۔ اب جنگ بدر کا واقعہ دیکھو کہ پہلے اسلام کی جنگ ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 یا 319 ہے، مختلف روایات ہیں، یعنی 313 ہی لگا لیں تو سامنے 1000 کے لشکر اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہو، مطلب نیزے، تیر انداز، گھوڑا سوار اور تلواریں سب سے زیادہ ہوں، 1000 کی تعداد بھی ہو، اور ان کے پاس سواری بھی کم ہو اور آلات بھی کم ہو، تیر نیزے، اور پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے 313 کو 1000 پر غالب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ان کو اسلام کی مدد نصرت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی فرمائی جو حق کے راستے پر تھے، اور وہ 1000 کے اندر کافی ان کے واصل جہنم بھی ہو گئے اور میدان کو چھوڑ کر بھاگ بھی گئے تھے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ کسی کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے، یعنی اگر ان کو ہم بادشاہی دے دیتے ان کافروں کو تو وہ اس طرح کرتے کہ کسی انسان کو تل کے برابر، جو تل ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی چیز کا حصہ نہ دیتے۔ تو آگے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو ملک عظیم کیا تھا اور ملک عظیم بھی دیا تھا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے چاہا اپنے فضل سے جو کچھ عطا کر دیا، پھر کفار اور مشرکین حسد کرتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ میرے آقا علیہ السلام کو تو اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمائی، یہودی اس پر بھی حسد کرتے تھے،
کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر آئے، بنی اسماعیل کے اندر نہیں آئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے اسماعیل علیہ السلام، ایک تھے اسحاق علیہ السلام. جو اسحاق علیہ السلام ہیں، جتنا بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں یعنی بنی اسرائیل کے، اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، آگے ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. یعنی جتنا بھی انبیاء علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل کے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور جتنا بھی انبیاء علیہ السلام ہیں یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں. یعنی یہ بالکل اولاد کے آگے نبی ہونا یا پھر اس کی اولادوں میں سے اولاد کے آگے نبی ہونا. تمام جتنا بھی بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور میرے آقا علیہ السلام جو آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کے جتنا بھی اولادیں چلتے چلتے آخری نبی میرے آقا علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تشریف لائے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو آخر الزمان نبی ہوں یعنی آخری نبی ہوں، رسول ہوں، تو بنی اسرائیل کی طرف سے ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا، بنی اسماعیل کی طرف سے آئے تو پھر وہ اس بنا پر حسد کرتے تھے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری بات یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے 11 شادیاں کی تھی. تو یہ کہتے تھے تو آقا علیہ السلام تواضع کرنے والے ہیں یعنی عاجزی اور انکساری کرنے والے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، تو انہوں نے پھر 11 شادیاں کیوں کی. آگے اللہ رب العالمین نے جو فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے ان کو ملک عظیم بھی کیا تھا، یعنی ان کو ہر ایک چیز بھی عطا فرمائی تھی. اگر یہ بات دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام بھی وہ بھی حاکم وقت تھے، یوسف علیہ السلام تھے وہ بھی حاکم وقت، ان کو بھی حکمرانی عطا کی گئی تھی. اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ان کو بھی حکمرانی عطا کی گئی تھی. اور روایات کے اندر تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ ہارون علیہ السلام اپنا داؤد علیہ السلام جو سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں ان کی 99 بیویاں تھیں ایک وقت کے اندر. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو جو قوت عطا فرماتا ہے عام بندے کو یہ چیز نہیں عطا فرماتا، اور نبی کا جو اختیار ہوتا ہے عام بندے کو اختیار نہیں ہوتا. شریعت کے اندر زیادہ سے زیادہ عام انسان کے لیے 4 شادیوں کا حکم ہے، اس کے علاوہ وہ زیادہ بیک وقت ایک وقت کے اندر 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. مگر انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے وہ جتنا چاہے رکھنا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ رکھ سکتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ان کی مختلف روایت کے اندر آتے ہیں. ایک یہ روایت آتی ہے کہ 400 کے قریب آپ کی بیویاں تھی، ایک یہ آتی ہے کہ 100 بیوی آپ کی تھی ایک وقت کے اندر، یعنی 100 بیوی. اگر وہ اس بات پر حسد کرتے ہیں تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جو ان کے والد تھے جن کی 99 بیویاں تھیں وہ بھی اس بنی اسرائیل میں سے ہے. تو کس بات پر میرے آقا علیہ السلام سے یہ حسد کرتے ہیں؟ اور ملک عظیم کی بات ہے تو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی. آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، سو ان میں سے بعض لوگ اس پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ کافی ہے، یعنی جنہوں نے انکار کیا منہ موڑ لیا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کے اندر آگ بھڑکائی گئی ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے. دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.